بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طیارہ حادثہ میں واحد بچ جانے والا مسافر ہسپتال کے بستر پر پرسکون انداز میں لیٹا تھا اور ملاقاتیوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ چونکہ اس کی حالت اچھی تھی اس لیے وہ کسی کو ملاقات سے منع نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا بیٹا بھی اس طیارے میں تھا، ہم اس کے منتظر تھے مگر وہ نہیں آیا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جو اپنے بیٹے کا آخری احوال جاننے کے لیے مرحوم امید کے سہارے بچ جانے والے واحد مسافر کے پاس آیا۔ اس نے اپنے بیٹے کا تعارف کرایا، اس کا نام عظیم بتایا۔ عظیم نام سن کر مسافر چونک پڑا اور بے ساختہ بولا، عظیم؟ ہاں، وہ میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک با اخلاق نوجوان تھا۔ مسافر نے گھمبیر آواز میں کہا تو باپ کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ بہت خوش تھا، اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان آ رہا تھا۔ کل ہی ہماری اس سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہا تھا یہاں کر وہ 2 دن لمبی تان کر سوئے گا، کوئی اس کی نیند میں موخل نہیں ہوئے گا۔ ادھیڑ عمر شخص کے ہونٹوں پر بجھی مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ ہاں، وہ اپنی یونیورسٹی کی باتیں کر رہا تھا، اپنے دوستوں کی، ساتھی طالب علموں کی۔ ہم دونوں اس مختصر سفر میں دوست بن گئے تھے۔ ہمارا سفر بہت خوشگوار رہا، ہم دونوں کتنی دیر تک ہنستے رہے۔ بچ جانے والا مسافر خلا میں تکتا ہوا روانی سے بولتا چلا گیا۔ جب طیارہ کریش ہونے لگا تو اس کی کیا کیفیت تھی؟ اس نے عین جوانی میں وہ کچھ دیکھا جو نہایت خوفناک ہے۔ باپ شاید اپنے بیٹے کو تصور میں دیکھ رہا تھا اور خوف کے ان لمحات کی سنگینی پرکھ رہا تھا جو اس کے بیٹے پر گزری۔ میں اس کے حوصلے پر حیران ہوا، وہ بالکل ڈرا ہوا نہیں تھا۔ اس نے میری ران پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ مرنا ایک دن ویسے ہی ہے، تو ڈرنے کی کیا بات؟ بچ جانے والے مسافر نے کہا تو باپ کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ شاید اس کا درد مرہم ہو گیا تھا۔ کیا سچ میں وہ خوف زدہ نہیں ہوا؟ کیا واقعی اس پر اتنی تکلیف نہیں گزری جس کا میں تصور کر رہا ہوں؟ باپ مزید مرہم کا طلبگار تھا۔ یقین جانے بالکل نہیں، وہ مکمل پرسکون تھا۔ اس نے آپ کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے مجھے پیغام بھی دیا تھا، جیسا کہ باقی مسافروں نے بھی اس روایت پر عمل کیا تھا۔ بچ جانے والے مسافر نے سنسنی خیز لہجے میں کہا، کیسا پیغام؟ باپ نے بے صبری سے پوچھا۔ یہ کہ وہ آپ سے ساری عمر کہہ نہیں سکا، لیکن وہ آپ کو تہہ دل سے چاہتا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو کہنا چاہتا تھا کہ میں تم میں سے ہر ایک سے محبت کرتا ہوں۔ بچ جانے والا مسافر بولا تو باپ نے ایک طویل سانس لیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ آخری باتیں کر چکا ہو اور اس کا آخری دیدار کر رہا ہو۔ اس کے سینے سے منو بوجھ ہٹ گیا تھا۔ وہ چند لحظے زندہ بچ جانے والے مسافر کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ ان آنکھوں نے اس کے بیٹے کو دیکھا تھا۔ پھر اس نے بطور تشکر اس کا ہاتھ زور سے دبایا اور کمرے سے نکلنے لگا۔ مسافر ترہم اور حیرت سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ ایک دوسرے مسافر کا وارث اندر آنا چاہتا تھا۔ کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ خوبرو نرس نے اندر آ کر ایک مسافر سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اندر آنے والی ایک برقع پوش خاتون تھی۔ سلام، دعا، خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد اس نے رندھی آواز میں کہا، حاشر میرا شوہر، وہ اسی طیارے میں سوار تھا۔ میں 6 ماہ سے اس کے انتظار میں آنکھیں فرش راہ کیے ہوئے تھی، شاید تم نے اسے دیکھا ہو۔ برقع پوش خاتون کی آواز میں امید تھی۔ بچ جانے والا مسافر چند لمحے برقع پوش خاتون کی آنکھوں میں دیکھتا رہا جو نامالود تھی، پھر بھاری آواز میں بولا، حاشر! ہاں، وہ میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک با اخلاق شخص تھا۔ اگرچہ زندہ بچ جانے والے مسافر کے ساتھ والی نشست حادثے کے وقت خالی رہی تھی، لیکن اسے وہ سب جھوٹ کہنے تھے جس سے جاں بحق ہونے والے مسافر کے پیاروں کو تسلی ہو سکتی تھی۔